يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل یوسف علیہ السلام کا یہ نسب ہے، آپ کے دادا بھی نبی، باپ بھی نبی، پردادا بھی نبی، لیکن ایسا نسب اللہ تعالیٰ نے اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، تو یہ اس طرح طور پر کسی پہاڑ پہ بلا کے کلام کرنا، ایسا وصف اللہ تعالیٰ نے اور کسی نبی کو عطا نہیں کیا۔ یعنی کچھ جزوی فضائل ہیں، بعض کو اللہ نے دیے، بعض کو نہیں دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم فضیلت کی بات کریں گے تو یہ بات بالکل طے ہے کہ آپ سید الرسل ہیں، تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کو وہ جزوی فضائل اگرچہ نہیں دیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم کی اولاد کا بھی سردار بنایا ہے اور تمام نبیوں سے اونچا اور اعلیٰ بنایا ہے۔ اب یہی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایک عقیدہ بھی واضح کیا، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم جتنے بھی نبی اور رسول ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہم کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے۔ ایک کی ہم تعظیم کر لیں اور نعوذ باللہ کسی کی ہم گستاخی کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان سب نبیوں کی، سب رسولوں کی، ہم سب کی عزت و توقیر کرتے ہیں، ہم کسی کی شان میں تنقیص نہیں کرتے۔ وہ کس لیے؟ ہم سب کو نبی اور رسول مانتے ہیں، البتہ سب سے اعلیٰ پیغمبر، آخری نبی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اس لیے یہودیوں نے، عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کی حسد میں کئی بار گستاخی کی، لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی جواب میں عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی نہیں کی، کیونکہ ہمارے نزدیک تو سب ہی پیغمبر اور سب ہی رسول عزت عظمت والے ہیں اور ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ، کہ جو بھی یہ پڑھ لیتا ہے، رات کو پڑھ لے، دکان پہ پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا معمور ہو جاتا ہے اور وہ پھر حفاظت کرتا ہے۔ یہ آیت بڑی کمال ہے، اس کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے، الحی القیوم، یہ اللہ کا سب سے بڑا نام ہے۔ اور اس آیت الکرسی میں اللہ کا ایک دعویٰ ہے۔ اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اور اس دعوے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 11 دلائل پیش کیے، یعنی آسمان و زمین اسی کے لیے، سب کچھ جاننے والا وہ ہے، علم رکھنے والا وہ ہے، وہ سوتا نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اور وہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ 11 دلائل پیش کر کے اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے، اگر تمہیں دنیا میں کسی ولی میں یہ صفت نظر آ جائے، اس کو رب مان لینا، جو قائم ہو، قائم رکھنے والا ہو، جو ہمیشہ زندہ ہو، جسے کبھی موت نہ آئے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں یہ صفتیں کسی اور میں ہو نہیں سکتی۔ پھر کہنا پڑے گا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اسی صورت کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے واقعات جو پہلے بھی گزر گئے، پہلے پارے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ٹکڑا لگائیں۔ اس طرح اللہ نے مرنے والے کو زندہ کر دیا کچھ لمحات کے لیے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والے لوگ جنہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی مر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ کر دیا۔ پھر وہ ہزاروں لوگ جن کے بارے میں اللہ نے دوسرے پارے میں کہا، جو موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد میں یا کوئی وبا پھوٹ پڑی، وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل پڑے، کہیں موت نہ آ جائے، اللہ نے ان سب کو موت دے دی۔ اللہ نے کہا تم موت سے ڈرتے تھے، گھروں سے بھاگنے سے موت سے بچا نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ اور چوتھا واقعہ یہ تیسرے پارے میں
اللہ کا ایک بندہ ہے، کہتا ہے اللہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے اسی وقت اسے موت دے دی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے زندہ کیا۔ اللہ نے کہا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ کہا نہیں، 100 سال ہم نے تمہیں سلائے رکھا ہے۔ وہ کھانا جو چند گھنٹوں میں خراب ہو جاتا ہے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، 100 سال ہو گئے وہ کھانا پینا خراب ہی نہیں ہوا۔ اور وہ جو گدھا، وہ جو سواری، وہ جو کئی سال زندہ رہ سکتی ہے، دیکھو اللہ نے اس کو مٹی میں مٹی کر دیا ہے۔ آنکھوں کے سامنے رب نے اس گدھے کو پیدا کیا اور یہ پیغام دیا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے، وہ سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد ایک تیسرا 5واں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ تو مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا؟ اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے۔ اللہ ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دل کو بھی کچھ دیکھ کر سکون پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہا 4 پرندے لے لو، اپنی طرف انہیں سدھا لو، ان سے مانوس ہو جاؤ، پھر انہیں ذبح کر کے آواز دو۔ جب انہیں ذبح کر دیا گیا، گوشت ان کا پہاڑوں پہ بکھیر دیا گیا، ابراہیم آواز دیتے گئے، وہ پرندے آتے گئے اور وہ زندہ ہو گئے۔ یہ وہ 5 واقعات اللہ نے اس صورت میں بیان کر کے بتایا کہ جو رب پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ مرنے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، انفاق فی سبیل اللہ، اس کا بڑا لمبا چیپٹر گزرا ہے، ابھی آپ نے اس کی تلاوت سماعت فرمائی۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، ریاکاری نہ کریں۔ کہا جو ریاکاری کرتا ہے اس کی مثال تو ایسے ہے جیسے پتھر پہ کوئی بیج ڈال دے، چٹان کے اوپر مٹی بھی پڑی ہے، بارش آئی، چٹان صاف ہو گئی، مٹی بھی گئی، بیج بھی چلا گیا۔ جو ریاکاری کرتا ہے اس کا عمل، اس کی محنت، اس کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اور جو اخلاص سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، فرمایا تم مثال لے لو جیسے کوئی دانہ زمین میں ڈالتا ہے، 7 سٹے نکلتے ہیں، پھر ہر سٹے پر 100 دانے ہیں۔ یعنی تم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 700 یا اس سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت پر اور اس کی تباہ کاری پہ یہ بات بیان کی کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود اتنا بڑا گناہ ہے، غریبوں کو خون کو نچوڑنے والا، ایسا معاشرے کے اندر غلیظ عنصر ہے کہ جس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، غریب عزتیں تک بیچ دیتا ہے۔ غریب غربت کے اس عالم میں سودی قرضے کی دلدل میں ایسا پھنستا ہے، اسے نکلنے کا چارہ نہیں ملتا۔ فرمایا یہ سود چھوڑ دو، اگر تم کسی کو قرض دینا چاہتے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے دو، سودی کاروبار نہ کرو۔ جو سود کھاتا ہے، سود کماتا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور جو اللہ سے جنگ کرے وہ جیت نہیں سکتا۔ کوئی لاکھ سود کا کام کرے، سودی پیسہ کاروبار میں آئے، پہلا بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس میں ایک لمبی آیت ہے قرض کے آداب کے حوالے سے کہ جب تم قرضہ دو لکھ لیا کرو، گواہ بنا دو۔ بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں یار، یہ تو میرا بھائی ہے، یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ تو میرا دوست ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر سب دوستی تعلق ختم ہو جاتے ہیں، پھر معاملات پریشان کن مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جو بھی لین دین کرو لکھ لو، اور ہاں یہ جو تم لکھواتے ہو کرتے ہو، یہ اسکام فروش کو کون پیسے دے گا؟ لکھنے والے کو پیسے کون دے گا؟ جو قرض لے رہا ہے، جو مکان کرائے پر لے رہا ہے، جو لین دین میں خریدار ہے۔ قرآن کہتا ہے لکھنے والا یعنی اسکام فروش، آج کی زبان میں اس کی قیمت، اس کا خرچہ یہ خریدنے والا یہ ادا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں ان کا ذکر ہے، ان کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی فضیلت بیان کی۔ فرمایا یہ وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے معراج کے موقع پر دی۔
یہ وہ آیتیں ہیں جو سورۃ البقرہ کے ساتھ آسمان سے ایسا دروازہ کھلا جو کبھی نہیں کھلا، ایسا فرشتہ آیا جو کبھی پہلے نہیں آیا، اس نے یہ آ کر آخری آیات اور سورۃ الفاتحہ دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی دعا کرے وہ دعا میں ان آیات میں سے کچھ بھی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران، اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورت بھی مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ آخری وقت میں اللہ کے نبی 11 ہجری میں دنیا سے گئے اور یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مسلمانوں کے پاس بنی نجران کا وفد آیا، عیسائیوں کا وفد آیا، ان کے جو عقائد تھے عیسیٰ علیہ السلام کو تثلیث کا عقیدہ رکھنا، یعنی اللہ کا ایک جز ماننا، اللہ کا بیٹا ماننا، اللہ نے ان تمام عقائد کی اس صورت میں نفی کی۔ اس کا آغاز اللہ کے اسم اعظم سے ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تو وہ ہے جو قائم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، تم عیسیٰ کو الہ کہتے ہو، تم مریم کو اللہ کا جز کہتے ہو۔ اگر یہ اللہ کے جز تھے تو فوت کیوں ہو گئے؟ عیسیٰ آسمانوں پہ کیوں چلے گئے؟ عیسائیوں کا تو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، انہیں سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے، تو اگر وہ اللہ تھا پھر فوت کیوں ہو گیا؟ اللہ تو وہ ہے الحی القیوم جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی فضیلت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سائبان بن کے آئیں گی، سایہ کریں گی، اور اللہ معاشر کی گرمی سے انہیں محفوظ کر لے گا۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ کفار سے دوستی نہ لگاؤ، ہاں ان کے شر سے بچنا ہے تو دوستی ہو سکتی ہے، لیکن دلی دوستی صرف مسلمان سے، کافر سے نہیں ہو سکتی۔ بادشاہت عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کون چاہے ایک پلک اور جھلک کے اندر کسی کو تخت پہ بٹھا دے، اور وہ اللہ چاہے تو جس کو بھی وہ اسے ایک پلک اور جھلک کے اندر اسے تخت سے نیچے اتار دے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ فرماتا ہے بادشاہت دینے والا بھی وہ ہے، بادشاہت لینے والا بھی وہ ہے، عزت دینے والا بھی وہ ہے اور عزتیں چھیننے والا بھی وہ ہے۔ اگر آپ عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ کو دنیا کے در پہ نہیں بلکہ اللہ کے در پہ سر جھکانا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 4 خاندانوں کا ذکر کیا جن سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ فرمایا ایک آدم کا خاندان، نوح علیہ السلام کا خاندان، تیسرا ابراہیم کا خاندان، اس میں سے اسحاق اور اسماعیل، اور چوتھا خاندان وہ آل عمران ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی وضاحت کی۔ عمران کون ہے؟ ویسے موسیٰ اور ہارون کے والد کا نام بھی عمران تھا لیکن وہ اور تھے۔ یہ کئی 100 سالوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں جن کا نام عمران ہے اور ان کی بیوی ہے۔ جب یہ امید سے ہوئی اللہ سے کہا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے اگر وہ پیدا ہو تو میں تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں، یہ اولاد تیرے دین کے لیے وقف ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ان کے گھر میں جب اولاد پیدا کی تو وہ لڑکی تھی، فوراً ان کی ماں کہنے لگی، مریم کی ماں، اللہ مرد کا عورت سے تقابل نہیں ہو سکتا، یعنی جو کام ایک مرد کر سکتا ہے وہ عورت کیسے کر سکتی ہے؟ بہرحال اللہ نے کہا یہ بیٹی ہے اس کو تو وقف کر دے، نام اس کا مریم رکھ دیا۔ ان کی ماں فوت ہو گئی اور ان کے خالو زکریا انہوں نے اس کی کفالت کی۔ ایک دن کمرے میں بند تھے تو خالو ان کے آگے دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں، بے قرار ہو کے کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آئے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا میری کرامت، میرا مقام، میرا ایمان دیکھو نا میری، کہا نانا قالت ہوا من عند اللہ، یہ بے موسم بند کمرے میں پھل دینے والا اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اب یہ ولیہ کی کرامت ہے۔ زکریا فوراً اس ولی کے قدموں میں ڈھیر نہیں ہوگے کہ مریم تو ولیہ بن گئی، تو مجھے بیٹا دے دے۔ کہا نانا
करामत अल्लाह के हुक्म से होती है। तो ज़करिया ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह मैं भी बे औलाद हूँ, मुझे भी औलाद दे दे, औलाद का मौसम नहीं है, बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी इस काबिल नहीं है। अल्लाह ताला ने यहया की बशारत सुना दी और इन्हें भी एक बेटा अता कर दिया जिसका नाम इन्होंने यहया रखा। फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के मरियम के घर में पैदा किया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की माँ फौत हो गई। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ात दिए। मौजज़ात क्या है? मट्टी का परिंदा बनाते, फूंक मारते, वो ओरिजिनल असली परिंदा बन के उड़ने लग पड़ता, मुर्दे को जिंदा कर देते, कौड़ के मर्ज पे हाथ फेरते वो सही हो जाता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें मौजज़ात दिए क्योंकि उस दौर में तिब बड़े उरूज पर थी। जब जादू उरूज पे था तो मूसा को ऐसे मौजज़े दिए जिन्होंने जादू का मुकाबला किया। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में तिब बड़े उरूज पे थी, इन्हें ऐसे मौजज़ात दिए जो कोई डॉक्टर और हकीम भी इसका जवाब नहीं दे सकता। और हाँ, मौजज़ात देने के बाद अल्लाह ताला ने ये भी साबित किया कि ये जितने भी मौजज़ात हैं ईसा के इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से हैं। अगर हजरत ईसा का इख्तियार होता, अपनी माँ की चारपाई पे बैठ के रोते ना, माँ तो दुनिया में चली गई, माँ को भी जिंदा करते, माँ को जिंदा नहीं कर सके। क्यों? अल्लाह का हुक्म नहीं था। मौजज़ा और करामत अल्लाह के हुक्म से होती है। कोई वली हो या कोई नबी हो, उसका अपना इख्तियार नहीं होता। ये भी एक अकीदा है। फिर फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के हमने पैदा किया। ईसाइयों की अकल में ये बात नहीं आती, इन्हें अल्लाह का हिस्सा बना दिया। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम। ईसा को समझना है, आदम को सामने रख लो। जिसको रब बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, तो ईसा को बगैर बाप के क्यों नहीं पैदा कर सकता? ये अकीदा समझाकर तसलीस की नफी कर दी। जो अल्लाह का जुज़ बनाते थे उसका भी इनकार कर दिया। फिर ये जो बनी नजरान आए थे वफद वाले, नबी अलैहिस्सलाम ने इनको चैलेंज किया, आओ मुबाहला कर लो, तुम भी अपनी औरतें ले आओ, अपने बेटे ले आओ, हम भी अपनी औरतें और बेटे ले आते हैं। जो झूठा है उस पे लानत करते हैं। वो भाग गए, उन्होंने मुबाहला नहीं किया, कहा कि हम जिजिया देकर रहेंगे। उन्हें पता चल गया कि दीन सच्चा है, जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया वो सच्चा है। आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस पारे के आखिर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदी कहते हैं ये हमारे हैं, ईसाई कहते हैं हमारे हैं, मुशरिक कहते हैं हमारे हैं। मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम यहूदी भी नहीं, इब्राहिम ईसाई भी नहीं, इब्राहिम मुशरिक भी नहीं। इब्राहिम कौन थे? वो मुसलमान थे, वो तौहीद परस्त थे। जो भी क़यामत तक तौहीद परस्त होगा वही इब्राहिमी होगा। इब्राहिम उनका होगा और वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के होंगे। तो ये निस्बत तौहीद की ये अल्लाह ताला ने ये तीसरे पारे का मुख्तसर सा खुलासा और जायज़ा आपके सामने रखा। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।